پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی پڑھو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم کہ قرآن مجید آگاہی کا یہ سلسلہ جس میں قرآن مجید کی اصلاحات کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اصطلاحات جو ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں بظاہر عام طور پر رائج ہیں، ہر ایک کی زبان سے ہم سنتے ہیں، لیکن جب ہم نے لوگوں سے جا کے یہ پوچھا کہ دین کسے کہتے ہیں تو لوگوں کو بے خبر پایا. اس قرآن مجید کی اصطلاحات کس قدر اہم رول ہماری زندگیوں میں ہے کہ ان کے معنی جانے بغیر اور ان پر عمل کیے جانا یہ بذات خود ایک تباہی اور کم علمی کا اظہار کرتا ہے. تو اس فہم کے ذریعے ہم انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ اور تسلسل کے ساتھ اسلام کی مختلف اصطلاحات کو ڈسکس کرتے چلے آئیں گے. اور سب سے پہلے جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ دین کسے کہتے ہیں تو جو جواب ہمیں ملا اس سے آپ یقیناً واقف ہیں. قرآن مجید کے ذریعے یعنی کہ تصریف آیات کے ذریعے ہم قرآن مجید سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ جو بنانے والا ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، وہی اپنی مخلوق کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس شے کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کے کیا معنی اور مفہوم ہیں. تو قرآن مجید اس کا بہترین جواب ہمیں دیتا ہے جب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں. وہ سب سے پہلے ابتدا کرتا ہے اس سورہ عظیم سے جو ہر مسلمان بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے، جسے ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اور اس میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا. یہاں سے دین کا آغاز ہوتا ہے. مالک، اس میں 3 لفظ استعمال ہوئے. مالک سے مراد جس کا کنٹرول ہو، جس کی اتھارٹی ہو، جس کا قبضہ ہو، جس کی حکومت ہو. اور یوم کہتے ہیں دن کو، اور یوم میں اگر وسعت لے کر آیا جائے تو یوم سے مراد ہوتا ہے پیریڈ، زمانہ، ایک طویل دورانیہ. یعنی کہ مراد یہ ہوا کہ ایسا زمانہ جس کا مالک وہ ہوگا جس کا دین ہوگا. مالک یوم الدین، مالک اس دن کا جس دن اس کا نظام ہوگا، جس دن اس کا دین ہوگا، جس دن اس کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں گے. اور اس کا لفظی ترجمہ یہی ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ مالک روز جزا کا، یعنی کہ دین کے معنی ہم نے جزا دیکھے یہاں پر. تو آئیے جب لغت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معنی دال، یا اور نون جس کا بنیادی مادہ ہے، اس کے معنی ہیں آئین، قانون، نظم و نسق، ٹھوس فیصلہ، نتیجہ، جزا و سزا. ان تمام معانی کی تائید میں قرآن مجید سے ہم اگر رائے لیتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں آگاہ کرتا ہے ایک مقام پر سورہ آل عمران میں کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تمہیں کسی اور دین کی تلاش؟ بے انتہا خوبصورت انداز رب کائنات نے اس مقام پر اختیار فرمایا کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تمہیں کسی اور دین کی تلاش ہے؟ جبکہ اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، ایک مقام پر رب کائنات نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ نے دین اسلام پسند کیا. یعنی کہ تمہارا دین اسلام کو پسند کیا گیا. اور کس نے پسند کیا؟ خالق کائنات نے. تو جس کے لیے پسند کیا انہوں نے اپنے لیے کوئی اور گویا دین پسند کر لیا. اسی لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تمہیں کسی اور دین کی تلاش ہے؟ اب دیکھیں اسی آیت سے دین کے معنی مزید واضح ہو جائیں گے جب اس کے آگے فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ، سب جھکا ہوا ہے. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. فرمایا کہ مجبوری سے یا کراہیت سے، لیکن وہ اس کے سامنے جھکا ہے. گویا اس کے معنی یہ ہوئے، اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا روز روشن کی طرح کہ دین کے معنی ہوئے نظام، آئین، قانون، نظم و نسق. اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو سورج ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت پر غروب ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورج نے آج تک ان لاکھوں کروڑوں سال میں کبھی ناغہ نہیں کیا. اس کے طلوع اور غروب ہونے میں کبھی تغیر ہم نے نہیں دیکھا، کبھی وہ ویریبل کا شکار نہیں ہوا. اس لیے کہ سورج جس
نظام کا پابند ہے وہ اس خالق کائنات کا نظام ہے جس کے بارے میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اس کے احکامات، اس کے قوانین، اس کی آیتیں کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ جس طرح انسانوں کے نظام تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح انسانوں کے قول تبدیل ہو جاتے ہیں، انسان اپنے وعدے سے منحرف ہو جاتا ہے، لیکن خالق کائنات کا نظام ایسا خوبصورت نظام کہ جس کا پابند سورج جیسی طاقتور اور عظیم الحبسہ چیز بھی اس کی پابند ہو جاتی ہے۔ دن اور رات کے آنے جانے میں ان تمام اشیاء میں ہم نشانیاں دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اس باب میں بے شمار سائنس کی فیلڈز کھولتا چلا جاتا ہے۔ ایک مقام پہ کہتا ہے کہ تم غور کرو زمین و آسمان پر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، لآیات للمؤمنین، کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تمام کی تمام وضاحت قرآن کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جب تم دیکھتے ہو کہ زمین و آسمان میں ہر شے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، چاہے تم نظام فطرت پر غور کرو، کائنات پر غور کرو، اشیاء کائنات پر غور کرو، سوائے ایک انسان کے باقی تمام کی تمام مخلوقات ایک مخصوص نظام کے تحت چلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر ہمیشہ خون پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے۔ ہم نے غور کیا کہ بکری ہمیشہ گھاس کھاتی ہے۔ بکری کو آپ چاہے کئی دن کا بھوکا رکھے اور اس کے آگے گوشت رکھ دیں تو وہ کبھی گوشت کی جانب نگاہ نہیں اٹھائے گی، اس لیے کہ اس کی جبلت میں یہ چیز رکھ دی گئی، اس کو پابند کر دیا گیا کہ اس نے کیا چیز کھانی ہے اور کس چیز کی طرف نہیں دیکھنا۔ گویا کہ یہ تمام کی تمام اشیاء کائنات، یہ تمام کی تمام مخلوقات کسی نظام کی پابند ہے، اس نظام کو بنانے والے کی پابند ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے ایک انسان کے جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو اپنا لیا، اس سے اس موقع پر پوچھا جا رہا ہے کہ تم زبان سے تو کہتے ہو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہاں ہمارا دین اسلام ہے، لیکن افغیر دین اللہ، کیا تمہیں کسی اور دین کی تلاش ہے؟ افغیر دین اللہ، کیا تمہیں کسی اور نظام کی تلاش ہے؟ افغیر دین اللہ، کیا تمہیں کسی اور قانون کی تلاش ہے؟ اس کے آگے چند آیات مزید آگے جا کر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جب جس کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور کو اپنا دین اپنایا، اسلام کے علاوہ کسی اور شے کو اپنا نظام بنایا، تو گویا وہ آخر الامر خسارے میں ہوگا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی اور یہ باور کرا دیا کہ دین اصل میں کیا چیز ہے اور دین کس طریقے سے نافذ ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ نور آیت نمبر 55 میں تفصیلی وضاحت فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ایمان والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم زمین پر تمہیں استخلاف فی الارض دے گا، تمہیں زمین پر حکومت دے گا۔ تم حیران مت ہونا، کما استخلف الذین من قبلکم، تم سے قبل والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حکومت دی تھی۔ تمہیں یاد نہیں کہ جب قرآن میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں فوقیت دی تھی تمام اقوام عالم پر۔ تو یہ مسلمانوں تمہارا بھی یہی خاصہ ہے، تمہارا بھی یہی مقام تھا کہ تمہیں اقوام عالم پر ہم فوقیت دیتے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تمہیں زمین پر ہم حکومت دیں گے۔ لیکن یہ وعدہ صرف اللہ نے ایمان والوں سے کیا، عمل صالح کرنے والوں سے کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ثمرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، کہ جب اللہ کا دین تم زمین پر نافذ کر دو گے تو فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، سب سے پہلے تم خوف سے نکل کر امن میں آ جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں جو ثمر دیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِ أَمْنًا، تمہیں اس بات کا ثمر یہ بتایا کہ سب سے پہلے تم خوف سے نکل کر امن میں آ جاؤ گے۔ یعنی کہ آج بنیادی طور پر دنیا کا ہر انسان جس بیماری کا شکار ہے وہ ہے خوف کی کیفیت۔ ہر انسان کہیں بے روزگاری سے خوف کا شکار ہے، کہیں دہشت گردی کا خوف ہے، لا قانونیت کا خوف ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے معاشرے میں خوف ہی خوف موجود ہے۔ تو آؤ تمہارا رب تمہیں کیا راستہ دکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم دین کو نافذ کر دو، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
بعد خوف امنا، تم خوف سے نکل کر امن میں آ جاؤ گے۔ پھر فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر اللہ تعالیٰ کی محکومیت اختیار کرنا اور اس میں کسی کو شریک مت کرنا۔ میں مزید دین کی وضاحت آخر میں یہ کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ جب یہ کہا کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، کیا خوبصورت انداز قرآن کا کہ خود ہی وہ پوچھتا ہے کہ بتا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے۔ جب سورہ فاتحہ میں تم نے مالک یوم الدین کہا تو یہاں وہ خود سوال کرتا ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین، کہ تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، تو خود ہی جواب دیتا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اللہ اکبر، انسان کی اس سے زیادہ خوبصورتی اور آزادی کا کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا کہ جب یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایسا دن، ایسا دور جس میں کسی انسان کو کسی انسان پر حکومت نہیں ہوگی، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہوگا۔ آئیے مل جل کر اللہ کے دین کو نافذ کریں، اللہ کے نظام کو نافذ کریں، اس نظام کو نافذ کریں کہ جو عدالتوں میں نافذ ہو، جس کے تحت قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہوں، ایک ایسا نظام جس میں خلیفہ وقت، جس میں حاکم وقت ببانگ دہل ہو کر یہ جملہ کہہ سکتا ہو کہ اگر نہر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مرے گا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو اللہ کے دین کو نافذ کرے گا، جو اللہ کی ربوبیت کی ذمہ داری اپنے سر پر اٹھائے گا۔ اور یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔